بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج میں ویڈیو کا موضوع ہے شعبان کے مہینے ختم ہونے سے پہلے صدقے کے 10 فائدے سن لیں، جس سے آپ اس مشکل سے جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ چلیں شروع کرتی ہوں۔ شعبان کے مہینے میں جو یہ فائدے سن لے گا تو وہ انشاءاللہ اس کے ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو صدقہ دینے کے 10 بڑے فوائد بتاؤں گی۔ ناظرین کرام، صدقہ دینے کے ویسے تو بہت سے فائدے ہیں، لیکن شعبان کے ختم ہونے سے پہلے جو اہم فوائد ہیں صدقہ دینے کے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ناظرین کرام، آپ جان لیجئے کہ یہ جو فوائد آپ کے سامنے ذکر ہونے جا رہے ہیں، یہ کسی عالم یا بزرگ نے نہیں بتائے ہوئے، بلکہ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں۔ اس لیے ان میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ صدقہ دینے والے بن جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ فوائد ضرور حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں صدقے کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الفاتر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اس مال میں سے جو ان کو ہم نے دیا ہے، پوشیدہ یعنی چھپ کر اور ظاہری طور پر صدقہ کرتے ہیں، وہ ایسے تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا۔ سورۃ الفاتر 29 سے لے کر 30 تک ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارکہ ہے: جو شخص حلال کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے لیے اس کی پرورش ایسے کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص بچھڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ ایک پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ یعنی جو شخص بھی حلال کماتا ہو اس میں سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے تو ایسا عظیم عمل ہے جس کا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور وہ ایک کھجور کا جو صدقہ ہوتا ہے اس کا ثواب انسان کو پہاڑ کے برابر ملتا ہے۔ صدقے کا مفہوم، اس کا مطلب، اس کے چند فضائل بیان کرنے کے بعد آپ کو صدقے کے فوائد آگاہ کرتی ہوں کہ صدقہ دینے سے انسان کو کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا فائدہ، صدقہ آفت و مصیبتوں کے لیے ڈھال ہے۔ یعنی جس طرح انسان ڈھال کے ذریعے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو آفت و مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: صدقہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ صدقہ دینے والے بن جائیں، آپ پر کوئی آنے والی مصیبت یا آفت ہو جو کہ شاید آپ کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہو یا کسی بھی وجہ سے وہ آپ کی زندگی میں آ سکتی ہو، تو اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے اس پریشانی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا فائدہ، صدقہ کرنے سے انسان کی عزت و ناموس کی حفاظت ہوتی ہے۔ انسان جب اللہ کی راہ میں اپنا حلال مال صدقہ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انسان کی عزت میں برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کی عزت کی حفاظت فرماتے ہیں۔ نمبر 3، تیسرا فائدہ، صدقہ ہر قسم کی بیماری کا شافی علاج ہے۔ یعنی انسان کو اگر کوئی بیماری لاحق ہو اور کسی قسم کا کوئی علاج کارآمد نہ ہو رہا ہو تو صدقہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہر بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظامات کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اگر کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کو کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، دوائی لینی چاہیے، اس کا علاج کروانا چاہیے اور ساتھ ساتھ صدقہ بھی دینا چاہیے۔ صدقہ دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو بیماری سے جلد شفا مل جائے گی۔ اور نمبر 4 ہے فائدہ، صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے مال میں زیادتی اور برکت عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں، انسان کو ظاہری طور پر تو یہ لگتا ہے کہ جب وہ اپنا مال صدقے کے طور پہ دے رہا ہوتا ہے تو اس کے مال میں کمی آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ
یہ صدقہ اس نے دیا ہے، اس کی برکات، اس کے انوارات ایسے ہیں کہ اس کے مال میں ایسی برکت پیدا ہوگی کہ اس کے مال میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ مزید بڑھا چڑھا کر اسے عطا فرمائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی اور علم والا ہے۔ صدقے کی مثال ایک بیج کی طرح ہے۔ جب بیج کو زمین میں بویا جاتا ہے تو وہ ایک پودا بنتا ہے، پھر وہ ایک درخت بنتا ہے، پھر اس پر کئی سارے پھل لگتے ہیں اور پھر ان پھلوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اس طرح جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو اسی طرح اس کی برکات بھی بہت زیادہ نکلتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس بات پر کہ جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ نمبر 5، پانچواں فائدہ، صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتے اس کے مال میں کثرت اور ذاتی کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی پاکیزہ مال سے صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کرنے کی وجہ سے فرشتے جو کہ معصوم ہیں، جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ فرشتے اس کے مال کی کثرت اور برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 6، چھٹا فائدہ، صدقے دل کی سختی کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی صدقہ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کا سخت اور پھٹا دل بھی موم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کسی غریب، کسی مستحق کی مدد کرتا ہے اور جب وہ غریب کے چہرے پر مسکراہٹ اور خوشی دیکھتا ہے تو اس کا سخت دل وہاں پگھل جاتا ہے۔ اس وجہ سے جو انسان سخت دل رکھتا ہو، پتھر دل رکھتا ہو، وہ صدقہ دینے کا معمول بنا لے تو اس کا دل بھی نرم ہو جائے گا۔ نمبر 7، ساتواں فائدہ، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا سبب ہے، یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے، مخفی صدقہ یعنی چھپ کر صدقہ، یعنی ایسا صدقہ جو کسی کو دکھا کر نہ کیا جائے، ایسا صدقہ ذوالجلال کے غصے کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ انسان سے گناہ صادر ہوتے رہتے ہیں اور کوئی گناہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جائے بندے سے، لیکن اگر انسان صدقہ دے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، آٹھواں صدقہ عذاب قبر اور جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ قبر کا عذاب اور جہنم کا عذاب انتہائی سخت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن صدقہ دینے سے انسان عذاب قبر سے بچ جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جس کا ترجمہ یقیناً صدقہ کرنا قبروں کی آگ کی گرمی کو بجھا دیتا ہے۔ نمبر 9، نواں فائدہ، صدقہ بری موت سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ انسان کا خاتمہ اگر اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ آگے کی منازل آسان کر دیتا ہے، تو صدقہ کرنے سے انسان کو حسن خاتمہ والی دولت بھی نصیب ہو جاتی ہے، یعنی اس کی موت اچھے طریقے سے ہوتی ہے اور اس کی موت ایسی نہیں ہوگی جو دوسروں کے لیے عبرت بنے۔ بری موت سے انشاءاللہ وہ نہیں گزرے گا، اس لیے صدقہ دیتے رہا کریں تاکہ آپ کا خاتمہ اچھی حالت میں ہو۔ نمبر 10، دسواں فائدہ، صدقہ قیامت کی آگ برساتی گرمی میں ٹھنڈے سائے کا سبب بنے گا۔ قیامت کا دن بہت سخت ہوگا، اس دن سورج یا سوا نیزے کے برابر ہوگا۔ اس دن کی گرمی اور ہولناکیوں سے بچنے کے لیے انسان کو وقتاً فوقتاً صدقہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ تھے صدقہ کرنے کے 10 فوائد۔ میں امید کرتی ہوں کہ ان 10 فوائد کو سننے کے بعد آپ نے صدقہ کرنے کا ارادہ بنا لیا ہوگا۔ آپ کی جتنی بھی توفیق ہو، جتنی بھی وسعت ہو، اس کے حساب سے آپ صدقہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن صدقہ کرتے ہوئے ایک بات ضرور خیال میں رکھیں کہ آپ کسی مستحق فرد کو صدقہ دیں اور جو غریب ہو، مسکین ہو۔
سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں میں نظر دوڑائیں، اپنے غریب پڑوسیوں میں نظر دوڑائیں، محلے داروں میں نظر دوڑائیں۔ اگر آپ کو کوئی ایسا شخص لگتا ہے جو کہ غریب محتاج ہے تو اس کی ضرور مدد کیجیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد جس کا مفہوم ہے، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر، ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو۔ جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے تو یہ ہے کہ وہ بہترین صدقہ کہ نہ احسان جتلایا، نہ تکلیف دی اور نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دیا، تو ایسا صدقہ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن جو شخص ان 3 کاموں کا خیال نہ رکھے گا تو اپنے صدقات کو ضائع کرنے والا بن جائے گا۔ ناظرین کرام، شعبان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ غریب لوگوں کو صدقہ دیں تاکہ وہ رمضان کے روزے اچھی طرح رکھ سکیں۔ آج کل جو مہنگائی اس کے حساب سے لوگوں کے روزے تو رکھ لیں گے مگر ان کا کھولنا اور سحری کرنے میں جو پریشانیاں ہیں، اور جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو وہ شعبان کے ختم ہونے سے پہلے لوگوں تک صدقہ دے دیں تاکہ وہ ان کی یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔